الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اعز الإسلام أو بعمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. آج
3 محرم 1448 ہجری بروز جمعۃ المبارک۔ محرم کا معنی ہوتا ہے احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ۔ محرم الحرام کے اندر کچھ ایسی بدعات، رسم و رواج کیے جاتے ہیں جن کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں، سنت وہ ہوا کرتی ہے جو کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے رکے نہ، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت وہ نہیں ہوتی کہ جو کسی وقت تو رک جائے اور کسی وقت جاری ہو جائے، اس کو سنت نہیں کہا جاتا، اس کو رسم کہا جا سکتا ہے، بدعت کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے اعراض کرے گا، اختلاف کرے گا، دوری اختیار کرے گا، فلیس منی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب نکاح والی سنت وہ سنت ہے جو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ اگر ہم اس کو کسی وقت روک دیں اور کسی وقت جاری کر لیں تو یہ پھر سنت نہیں، ہم کسی بدعت پر، رسم رواج پر عمل کر رہے ہیں۔ تمام مہینوں سے افضل جو مہینہ ہے، مقدس اور جو شان والا مہینہ ہے، وہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کو بنایا ہے۔ جبکہ شادی تو رمضان کے مہینے کے اندر بھی ناجائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب جب ہم روزہ کو افطار کر لیتے ہیں تو صبح تک اللہ پاک نے نہ کھانے پینے سے روکا ہے، نہ ہم بستری سے روکا ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ رمضان کے اندر بھی تو شریعت کے مطابق حلال طریقے سے عورت کو استعمال کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے۔ تو نکاح والی سنت تو رمضان کے اندر بھی آدمی نہیں روک سکتا، سنت ہے نا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج 3 محرم ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلی رسم کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے،
10 دن تک عورتیں لال جوڑا نہیں پہنتی، مرد ہم بستری نہیں کرتے۔ پھر کچھ بدعات ہیں کہ یکم محرم سے 10 تک جن کی فوت کی شاید سالوں پہلے ہو چکی ہے، وہ محرم سے شروع ہوتے ہیں، پہلے دن سے 10 کی ٹولی بن جاتی ہے، 15 وہ عورتیں چلتی ہیں پورے محلے کے اندر، وہاں سے چائے پی، پانی پیا، اگلے گھر میں۔ اچھا افسوس یہ کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ مجھے ایک ساتھی بتانے لگا کہ پچھلے 10 دنوں کے اندر پچھلے محرم میں میرا 1 لاکھ خرچہ ہوا ہے، یہ پانی اور چائے۔ آج بھی مجھے ایک ساتھی ملنے کہنے لگا میں نے جلدی واپس جانا ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ وہ جی آج سے 3 سال 4 سے پہلے ہماری فوت کی ہوئی تھی، ہم نے جا کے ان کا سوگ کرنا ہے ابھی۔ تو 10 دن تک عورتیں لال جوڑا نہیں پہنتی، میکے چلی جاتی ہیں۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہے، ظہر کی نماز کے اندر جمعے والے دن۔ عجیب بات ہے کہ 10 دن تک حسین زندہ ہے، بڑی ہمت اور جرت اور بہادری سے وہ دشمن سے لڑ رہے ہیں۔ 7 محرم کو حضرت حسین کا پانی بند ہوا ہے، صرف 3 دن۔ 7 محرم تک تو ویسے بھی حضرت حسین کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے۔ حضرت حسین کے پیچھے یہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اگر میرا باپ بیمار ہو اور میں واویلا کروں، چیخوں، شور مچاؤں، محلے کو سر پہ اٹھاؤں، اور جب میرا باپ فوت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں، ہر کوئی میرے اوپر انگلی اٹھائی گا، اعتراض کرے گا، محلے والے پوچھیں گے کہ زندہ تھا تو رو رہا تھا، جب فوت ہوا ہے تو چپ کر گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے جانے پہ اس کو خوشی ہے، یہ باپ کے انتقال پہ، وفات پہ بڑا خوش ہے، اس لیے کہ اب چپ کر گیا ہے۔ حالانکہ مجھے جب باپ بیمار تھا نہیں رونا چاہیے تھا، ابھی زندہ تو ہے نا، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب باپ فوت ہوا ہے اس کے بعد شریعت نے سوگ کا اعلان کیا ہے 3 دن تک۔ مجھے باپ کی وفات کے بعد رونا چاہیے تھا، سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا، مگر یہ کون ظالم ہے مجھے بتائے تو صحیح نا، کہ حضرت حسین کے زندہ ہونے تک تو یہ لوگ اپنی سنتوں والی جو عمل، سنت والا عمل ہے اس کو روک رہے ہیں، اس سے دور ہو رہے ہیں۔ 10 دن تک یہ خوشیاں منا رہے ہیں، 10 دن تک یہ سبیلے لگا رہے ہیں۔ ہمارے سنی بھی اس کے اندر شامل جی غم حسین ہے۔ میرے دوستو 10 دن تک یہ چولہے کے اندر آگ نہیں جلا رہے، 4 پائیاں ادھی ڈالی ہوئی ہیں، لیکن جو حضرت حسین 10 محرم کو جمعہ والے دن ظہر کی نماز میں شہید ہوئے، ابھی یہ شادی بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہم بستری بھی کر رہے ہیں، اس کے بعد سارا کام ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کو سوگ کرنا چاہیے تھا، چاہے وہ 3 دن کا کرتے، 20 دن کا یا 40 دن کا۔ تو میرے دوستو ان رسم و رواج سے بچنا چاہیے جن کا شریعت سے دور دور کا تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت مسنا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت حسن کی بیٹی جب جوان ہوگی کربلا کے میدان میں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے سے بات کی نکاح کے متعلق۔ انہوں نے کہا جی اگر میرے نانا کی سنت زندہ ہوتی ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت مسنا کا نکاح کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسن کی بیٹی سے کیا ہے۔ اگر حسین نے کربلا میں نکاح نہیں روکا تو 1400 سال کے بعد آج کیوں روک رہا ہے؟ اس لیے
پھر تو حسین کا بھی باغی ہے، حضور کی سنت کا بھی باغی ہے۔ تو عزیز دوستو، آج 3 محرم ہے، اور محرم کا معنی ہوتا ہے احترام والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا مہینہ۔ تو اس مہینے کے اندر جو آدمی شادی کرے گا، بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ وہ بڑی بابرکت شادی ہوگی، اس کے اندر اللہ برکت دیں گے، وہ گھر سکون میں رہے گا، لڑائی جھگڑے سے بچے گا۔ لیکن ہم نے محرم کو شاید حرام کے مہینے میں لے لیا ہے، سارا سال ہم عیاشی کرتے ہیں، سارا سال ہم عیاشی کرتے ہیں، لیکن اس کی مثال یوں ہے، سال کے بعد ہم جب قربانی رکھتے ہیں، ہر کی زبان پہ جملہ ہوتا ہے کہ جانور بے عیب ہو، جانور بے عیب ہو، اس کے اندر عیب کوئی نہ ہو۔ ہاں، جانور کے اندر تو کوئی عیب نہ ہو، آنکھیں سلامت ہو، کان سلامت ہو، موٹا تازہ ہو، پاؤں اچھے ہو، دکھنے میں اچھا لگے، جانور تو بے عیب ہو۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو اس کے اندر حصہ رکھ رہے ہیں وہ بھی بے عیب لوگ ہیں؟ کیا وہ سود خور تو نہیں ہے؟ وہ بے نمازی تو نہیں ہے؟ وہ شراب تو نہیں پیتا؟ وہ زانی تو نہیں ہے؟ ہاں، جانور پہ سب کی نظر ہے کہ بے عیب ہو، لیکن حصہ رکھنے والوں کے اندر آج تک کسی نے پوچھا تو بے ایمانی تو نہیں کر رہا سودے کے اندر؟ سودی تو نہیں ہے، شرابی تو نہیں ہے، زانی تو نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے؟ اسی طرح ہم سارا سال نہ ہمیں حسین یاد رہتا ہے، نہ حسین کا نانا یاد رہتا ہے، اس 10 دنوں کے اندر ہمیں غم حسین یاد آ جاتا ہے۔ تو بس وہی مثال کہ اپنے اندر ہم نے عیب نہیں دیکھنا، جانور کے اندر دیکھتے ہیں کہ بے عیب ہو، ہم اپنے بھی عیب تلاش کریں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر سنتوں سے دور ہونا یہ بڑی بدقسمتی ہے، نحوست ہے۔ اور میں نے جو حدیث قدسی پڑھی ہے، حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو رب کی بات ہو، حدیث رسول اللہ کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی کی زبان سے بات نکلے وہ حدیث رسول اللہ ہوتی ہے، اور جو اللہ خود فرما دیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ یہ رب نے بات کہی ہے۔ تو میں نے جو حدیث قدسی تلاوت کی ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ رب العالمین نے حق کو جاری کر دیا ہے حضرت عمر کے دل پہ اور حضرت عمر کی زبان پہ، حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر وہ ہستی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جس نے اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو، یکم محرم الحرام کو، جان دے کر، خون میں نہا کر اس سال کو 4 چاند لگا دیے، خون لگا کر کے چمکا دیا ہے۔ تو اس مہینے کی یکم تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، 27 ذی الحجہ کو حضرت عمر پہ حملہ ہوا ہے، یکم محرم الحرام کو حضرت عمر کی شہادت ہے۔ سورہ فاتحہ بات خدا کی ہے، آگے کہنے والی زبان مصطفیٰ کی ہے۔ سورہ بقرہ بات خدا کی ہے، کہنے والی زبان مصطفیٰ کی ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن یہ بات خدا کی ہے، مگر کہنے
जुबान मुस्तफा की है। इसी तरीके जो हदीस कुदसी है, इन्नल्लाह जालल हक अला लिसानी उमरा व कल्बी, कहने वाली जात खुदा की है और ये उम्मत को बताने वाली जुबान मुस्तफा की है। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि मैंने हक को उमर के दिल पे भी जारी कर दिया और जुबान पर भी जारी कर दिया। अल्लाह उमर और हक को जारी कर दिया दिल पे, जुबान पे। याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस कायनात के अंदर वो हस्ती और वो शख्सियत आई हैं कि अल्लाह ने हजरत उमर के अंदर तमाम वो सिफात, वो मोजज़ात जो पहले अंबिया को मिले थे, अल्लाह पाक ने हजरत उमर के अंदर वो सारे के सारे मोजज़ात और वो सिफात नबियों वाली हजरत उमर के अंदर रख दी थी। इसलिए हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद अगर नबी होता तो वो उमर होता। मिसाल समझिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, पानी रुका, रास्ते बने, फौज पार हो गई। दौरे फारूकी के अंदर हजरत उमर के जमाने में साद बिन नबी वकास लश्कर लेकर दरियाए दजला के किनारे पहुंचे। रास्ता नहीं है। अमीर ने कहा, घोड़े दुड़ा दो। पानी के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तड़प उठे, रह न सके। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने यूं मुखातब होकर के उस सदी के लोगों से कहा कि दहशत तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुड़ा दिए घोड़े हमने। जो मौइज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को मिला, हजरत उमर के जमाने में किरामत ज़ाहिर हुई कि दरिया ने रास्ता दिया, सहाबा ने घोड़े दुड़ा दिए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अगर किसी की चीज गुम हो जाए तो मुझसे ले लेना। यह काफिला जब दरिया के पहले किनारे पहुंचा तो एक सहाबी कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन साद बिन नबी वकास, मेरा लकड़ी का प्याला दरिया में चला गया है। वो पलटे और दरिया से मुखातिब हुए कि ऐ दरिया सुन, हम अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं और उसके बाद हम खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन जिसको मांग करके रब से लिया गया है, हम उस उमर बिन खत्ताब के सिपाही हैं। प्याला वापस कर। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं, एक छल आई, मौज आई, दरिया ने वो प्याला उठाया और जिस सहाबी का था उसके कदमों में रख दिया। कह दो सुभान अल्लाह, सारे कह दो। ये मौइज़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम को मिला, मगर ये सिर्फ उमर में भी थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मुआजिज़ा है, 40 दिन आग में रहे, सही सलामत वापिस आ गए, बच गए। मुआजिज़ा था। हजरत उमर के जमाना के अंदर यमन के अंदर एक मुस्लिम नामी आदमी को वहां के बादशाह ने आग में डाल दिया कि तू मुसलमान है। 40 दिन आग में रहने वाले वो मुस्लिम ने आग से यूं ही मुखातब होके कहा, जरा संभल के,
میں امیر المومنین عمر ابن خطاب کو ماننے والا ہوں، جس کو نبی نے مانگ کر لیا ہے میں اس عمر کو ماننے والا ہوں۔ جب وہ مدینہ میں حاضر ہوا تو حضرت عمر نے وہ شخص مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بیٹھا تھا، جب اس نے کہا جی میں وہاں سے آیا ہوں، حضرت عمر بے تاب ہو گئے، کہنے لگے یار مجھے اس شخص کے بارے میں تو بتا کہ جس کو اس کے بادشاہ نے آگ میں ڈالا اور وہ 40 دن کے بعد صحیح سلامت آ گیا۔ وہ اٹھا اور حضرت عمر کے سینے سے لگ گیا، کہنے لگا امیر المومنین پریشان ہونے کی کیا بات ہے، وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے وہ ساری صفات حضرت عمر کے اندر رکھی تھی جو پہلے انبیاء کے اندر تھی۔ میں نے کہا پروردگار ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، اگر تم اتنا ہی کہہ دیتے کہ میں نے حق کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے تو بس ہم مان لیتے، دل کیوں کہا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے جو دل سے اور ہو زبان سے اور ہو اسے منافق کہا جاتا ہے، جو زبان سے اور ہو دل سے اور ہو اس کو تقیہ کہا جاتا ہے، جو دل سے اور ہو زبان سے اور ہو اس کو مومن نہیں کہا جاتا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ لوگ زبان کو دیکھتے ہیں، میں رب دل کو دیکھتا ہوں۔ لوگ زبان کو دیکھتے ہیں، میں اللہ دل کو دیکھتا ہوں۔ میں نے حضرت عمر کے دل پہ بھی حق کو جاری کر دیا اور زبان پر بھی حق کو جاری کر دیا۔ مفسرین نے لکھا لفظ حق کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنی شریعتیں آئی ہیں، نبی آئے ہیں، رسالتیں ملی ہیں، کتابیں آئی ہیں، صحیفے ملے ہیں، وہ سارے کے سارے لفظ حق کے اندر داخل ہیں۔ سبحان اللہ، لفظ حق کے اندر داخل ہے۔ نماز حق کے اندر ہے، روزہ حق کے اندر ہے، زکوٰۃ حق کے اندر ہے، انصاف کرنا حق کے اندر ہے، سچ بولنا حق کے اندر ہے۔ یعنی لفظ حق کے اندر سارا دین یوں بند کیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا کہ میں نے حق کو عمر کے دل پہ بھی جاری کر دیا اور عمر کی زبان پر بھی جاری کر دیا۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا کہ جنوں میں جاری کر دیوان دنیا دی کوئی طاقت نو روک نہیں سکدی، میاں رب دے طوفان جاری کیتے ہوئے کوئی روک نہیں سکدا، رب دے پانی جاری کیتے ہوئے کوئی روک نہیں سکدا، رب دیاں بارشاں جاری کیتیاں ہوئیاں کوئی روک نہیں سکدا، ایویں رب دا حق جاری کیتیا ہویا کوئی روک نہیں سکدا۔ اے کون نے؟ اینو امام الانبیاء کہندے نے، اینو حضرت عائشہ دا سرتاج کہندے نے، اینو آمینہ دا چن کہندے نے، اینو محبوب خدا کہندے نے۔ جمعرات دی شام ہے تے بیت اللہ دا غلاف پکڑیا ہویا ہے تے اللہ رب العالمین دے کولوں ایک ہی دعا منگی جاندی پئی ہے، اے میرے پروردگار مینو اسلام دی عزت لئی عمر عطا کر، ہے اللہ مینو اسلام دی عزت لئی عمر عطا کر۔ ہاں جمعے دی صبح ہو گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ وچ تلوار لئی ہوئی ہے، ہاں چل رہے نے، 100 اٹھاں دا اعلان ہو گیا ہے۔ ایک صحابی رسول پوچھ دے نے عمر خیر تا ہے کدے جاندے پے ہو؟ اوے عمر
عمر دا چلنا بھی حق ہے، اوے عمر دا بیٹھنا بھی حق ہے، اوے عمر دا تلوار اٹھانا بھی حق ہے، اوے عمر دا بنوئی دے گھر جانا بھی حق ہے، اوے عمر دا بنوئی نو مارنا بھی حق ہے، آدھی بہن تے مکہ اٹھانا بھی حق ہے، پھر قرآن سنتے بہن دا دل بدل جانا بھی عمر دا حق ہے، حق ہے۔ چل پے قرآن پڑھ دے پین، چھپا لیا، اندر آئے، کی کر دے پے ہو؟ کچھ نہیں، بینوئی نو مارا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دی بہن ہے۔ عجیب اتفاق ہے، حضرت علی دی والدہ دا نام بھی فاطمہ ہے اور حضور دی بیٹی دا نام بھی فاطمہ ہے۔ حضرت علی دی والدہ دا نام فاطمہ، نبی دی بیٹی دا نام فاطمہ، عمر دی بہن دا نام فاطمہ ہے۔ چھڑاون دی کوشش کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مکہ مارا جنی وجہ تو خون نکلا ہوٹھ تے اندروں، بہن آئی غصے وچ آئیاں، کمن لگیا عمر صرف ایک قصور ہے، یہی جرم ہے، یہی غلطی ہے، عمر سن، جڑی ماں دا دودھ تو پیتا ہے اسے ماں دا دودھ میں پیتا ہے، عمر تو اگر اسے ماں دا دودھ پیتے کفر تے پکا ہو گیا ہے، میں اسے ماں دا دودھ پیتے اسلام تے پکی ہو گئی ہوں۔ حضرت عمر کمبے ہی کے باری کہ بہن اور آجگو بول پئی، اچھا میں نو بھی سناؤ، انہیں کہا انما المشرکون نجس، تسی ناپاک ہو، قرآن پاک ہے، میں مشرک نو قرآن نہیں سنا سکنی، غسل کرو۔ حضرت عمر فرماؤنے کہ اچھا جلدی کرو، میں نے غسل دا طریقہ دسو، طریقہ دسا گیا، کپڑے پائے، تلوار اومیں ہی ہے ہاتھ وچ، چل پے حضور دی دربار آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار کھڑے، حضور دار ارقم دے اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت حمزہ بول کے کہندے نے عمر ذرا ہوش نال گل کری، جے اگر اچھی نیت نال آئے تا آ جان، ورنہ تیری تلوار ہوئے گی تے تیرا ہی سر قلم کر دیتا جاسی۔ تے حضرت عمر کہندے نے حمزہ تینوں بھی اپنی جوانی تے مان سی تے مینوں بھی اپنی جوانی تے شباب تے بڑا ناز سی، حمزہ میں تینیاں کدے گلاں سنیاں ہی نہیں سی جنیاں اج کر لیاں نے، پر اج میں حضور دا دشمن بنتے نہیں، میں حضور دا غلام بنتے آیا ہاں، اج میں دشمن بنتے نہیں، میں حضور دا پیرے دار بن کے آیا، میں اج حضور دا دشمن بن کے نہیں، میں حضور دا سپاہی بن کے آیا ہاں۔ مینوں انج لگدا ہے مشیت جھومتے کہندی ہے حمزہ اے عمر اے تلوار نال سر نہیں دیندا، اے اکھ دی مار نال سر دیندا ہے، تلوار نال نہیں جھکدا، کہ نال اکھ دی مار نال سر دیندا ہے۔ حضور نے اشارہ فرمایا آون دیو، دار ارقم دروازہ لگیا ہویا ہے، صحابہ نے ویکھیا عمر ہے، ہتھ وچ تلوار ہے، تے میرے آقا فرماندے نے دروازہ کھول دیو، دروازہ کھول دیو۔ صحابہ کہندے نے سونیا عمر ہے تے ہاتھ وچ تلوار ہے، دروازے تے آیا ہے، دروازہ کوئی نہیں کھولنا، اے دشمن ہے، تے میرے آقا فرماندے نہیں اے آیا نہیں ہے، نو منگوایا گیا ہے۔ تانوں کی پتا ہرا دی طریقی دے اندر میں محمد دے کتے اکھاں دے موتی میں دے نظرانے پیش کر دیتے نے، تانوں کی پتا ہے میں ادی رب دی بارگاہ دے اندر میں ہیریاں رنگیاں سو دے چھڑے نے، اے عمر آیا نہیں ہے، اے منگوایا گیا ہے۔
دروازہ کھول دیتا گیا. ہو میرے محبوب علیہ السلام نے انج اپنی نظر اٹھائی ہے جدو اکھ مبارک عمر دے چہرے تے پئی ہے عمر نے سر جھکا لیا. اس لئے کہ میرے اللہ نے آکھیا ای تلوار نال سر نہیں دیندا اے اکھ دی مار نال سر دیندا ہے. روایات دے اندر آندا ہے کہ میرے آقا نے گریبان تو پھکڑا تے جھونا دیتا جھٹکا مارا. حضرت عمر مرعوب ہو گئے ڈر گئے تے میرے آقا فرماندے نے عمر اور بلند آواز نال جملہ بڑا قیمتی ہے حق ادا کر دیو اس جملے دا. عمر لوگا میری سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے ہوئے عمر تو کتھے سی. لوگا مینو طائف دے اندر پتھر مارے ہوئے عمر تو کتھے سی. ہوئے عمر میری بلال دے زخم تا ویکھنا تو کتھے سی. میری زنیرہ دیاں کا کٹ دیتیاں گیاں ہوئے عمر تو کتھے سی. شبی ابی طالب دے اندر مینو قید کر دیتا گیا ہوئے عمر تو کتھے سی. بیت اللہ دا دروازہ میرے تے بند کر دیتا گیا اوے عمر تو کتھے سی. حضرت عمر نے جن نظر اٹھائی تے میرے آقا دے چہرے تے پائی تے نالی ات جوڑ کے کہندے نے میرے سونیا ایک واری معاف کر دیو تے پچھلیاں میں کسرانا چوکا دیواں تے مینو خطاب دا پتر نہ آکھیا ہے. ایک واری معاف کر دیو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. یہ پہلا نعرے تکبیر سی کہ مکہ دے بہاڑ بھی جوم گئے. جبریل آ گئے تے کہندے نے سونیا مبارکہ ہومن عمر ایمان لے آندا ہے. میرا تصور میرا ذوق حضرت جبریل نے آکھیا انہیں سونیا اسی کھان پین تو پاک ہے اسی کھا نہیں سکدے نوری ہے پی نہیں سکدے. جے سانو کھان پین دیاں اجازتاں ہوندیاں تے پھر اج عرشاں تے بھی رس گلے تھوڑ جانے سی اج برفیاں تھوڑیاں ہو جانیاں سی. جاتی ذرا ویکھو نہ نظر اٹھاؤ کہ فرشتے کیویں عمر دے اسلام تے جھوم دے پے. مسلمان کیوں نہ جھوم. اچھا عمر بہ جا گل سن میری. تے حضرت عمر نے فرمایا سونے بس پہلے تسی میرے نال گلا کیتا ہے کہ عمر مینو دکھ تے تکلیفاں آئیاں تو کتھے آئیں. ہن عمر دی عمر تھوڑی ہے تے پد بڑا گھنا ہے. ہن عمر دی عمر تھوڑی ہے تے پد بڑا گھنا ہے. ہن میں نہیں بہندا. عمر چلا دروازہ کھولا. عمر کتھے؟ اللہ دے رسول بیت اللہ وچ جانا ہاں بیت اللہ وچ. اچھا عمر رکدا کیویں جڑی میں حدیث پاک پڑھی ہے کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی کہ اللہ نے جاری کر دیتا ہے حق نو عمر دی زبان تے عمر دے دل تے. اور اج عمر نہیں آیا اج حق آیا ہے. اج کی آیا ہے؟ حق آیا ہے اور وہ حق جاری ہونا چاہتا ہے. اچھا عمر جی یا رسول اللہ حالات بڑے خراب ہیں سارے کافر جمع ہوئے بیٹھے ہیں. اچھا حالات خراب ہیں. ہائے ہائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ کیتا مکہ دے چوک دا اور وہ مشرک جڑے انتظار چ بیٹھے ہے کہ 100 اٹھ دا لالچ لے تے عمر گیا. بس خبر آئی انہیں سر قلم ہو گیا. ابو جہل بیٹھے ابو لہب شیبہ اتبا اتیبہ سر جوڑتے بیٹھے. بس عمر گیا ہوا ہے. خبر آئی ہاں خبر آ گئی مکہ دے چوک تو کی حضرت عمر فرماندے نے او مشرکین مکہ میں عمر نے نبی دا کلمہ پڑھ لیے جن نے اے سوچا کہ میری ماں میرے تے روے اور جن نے بیوی نو بیوہ کرانا ہے بچیاں نو یتیم کرانا ہے
نو بیت اللہ وچ لے تے جاندا بھی ہاں مینوں انج لگدا ہے مشیت نے جھوم تے آکھا ہونا ہے سونیا تسی اینو حالات تو ڈراندے نے تسی دار ارقم دا بوا بند کر دینے کہ عمر باہر نہ جاوے عمر نے تاج بیت اللہ دا بھی دروازہ کھول دینا ہے انہیں تاج بیت اللہ دا بھی کھول دینا ہے واہ عمر ایک منافق یہودی دے نال جھگڑا ہو گیا تے منافق انہوں کہندے جڑا تو مسلمان یا زبان دا ہور تے دل دا ہور ہووے انہوں منافق کہہ کے آکھا جاندا ہے جھگڑا ہو گیا تے منافق کہندا ہے اچھا یار آقا بن اشرف دے کولوں اپا فیصلہ کرا لئیے وہ یہودیوں دا سردار ہے لیکن یہودی کی بولا کہندا ہے کہ اچھا کعب بن اشرف کون ہوندا ہے اسی مدینے دے وچ رہن والے ہیں اوے امنا دے لال تو سچا کوئی نہیں ہے اندے کول کی ہے اسی اگرچہ ایمان نہیں لیاندا وکھری گل ہے پر اندے رنگا فیصلہ کون کرے گا آگے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی نو کہ میاں تینوں پتہ تو ہے نا میں کون ہاں انہاں کہا سونے مینوں پتہ ہے اسی تانوں مندے نہیں تسی وقت دے نبی ہو رسول ہو لیکن تہاڈا کیتا ہویا فیصلہ میں کدے موڑ نہیں سکاں گا گل سنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی دے حق وچ کر دیتا واپس ہوئے منافق آ نا تو کلمہ پڑھا جدو ٹرے جاندے رستے وچ تے یہی منافق با ایمان اللہ منافقت تو بچاوے منافقت بڑی بڑی بھیڑی چیز ہے رستے وچ چلدا کہندا یار اے عمر کو نہ پھیرا ماری جائیے انہیں کہا جی کوئی گل نہیں آ جاؤ منافق نے دروازے تے دستک دیتی حضرت عمر باہر آئے ہاں کی گل ہے انہیں کہا جی فیصلہ کرانا ہے ساڈی گل سنو فرمایا اچھا ٹھہر جو گل سننے ہیں لیکن یہودی بولا کہندا ہے عمر بس ایک گل دا خیال کری اسی ہونے تھوڑی دیر پہلے آمنہ دے لال کول گئے ہیں کالی کملی والے کول گئے ہیں لیکن آمنہ دے لال نے مورا میرے حق وچ لا دتیاں نے فیصلہ میرا کر دیتا ہے مور میرے حق وچ ہے حضرت عمر سمجھ گئے کہندے اچھا رک جاؤ اندر گئے نے تلوار اٹھائیے قربان عمر تیریاں تلواراں تو ہائے ہائے فضا وچ لڑائی لہراون تو بعد اس منافق دی گردن تے رکھی سر اڑا دیتا عمر آیا یک وچ اج لوگ کہندے نا جی فلانا مولوی صاحب بڑے غصے ہو جاندے جی بڑی کاوڑ او جی بڑی کاوڑ کر دین جی وہ گل سندے نے جی پیڑے ہی لڑ پیندے یہ بھی کچھ دین وچ یہ بھی اسلام وچ ہے جی یاد رکھو 22 آیات قرآن مجید دی حضرت عمر دی شان وچ آئیاں 22 آیات اور ساری آیتاں دا ترجمہ کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے دے وچ فیصلہ کیتا ہے رب نے عرش تو قرآن بھیج دیتا ہے زور نہ لاکو سبحان اللہ کہ جڑی گردن اڑائی ہے کوئی پیار والا فیصلہ میاں حق گل آخنا بھی یہ شریعت دے اندر ہے دین دے اندر ہے اسی ہر گل کاوڑ نال کر لینے برا نال تے ایک اٹ دا مسئلہ بن جاوے نا تے اسی قتل کر دینے لیکن ایک اٹ سدھی نہیں کرن دینے دیوار دی تے دین دا معاملہ آوے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وڈی تو وڈی سنت ذبح بھی ہو جاوے اللہ دا حکم ذبح ہو جاوے ویسے نا جی دین وچ لڑائی اچھا دنیا وچ لڑائی ہے تے دین وچ نہیں میرے دوستو اگر تہاڈی اکھاں دے سامنے آپ علیہ السلام دی کوئی سنت ذبح ہوندی پئی دین دا کوئی رکن ذبح ہوندا پیا ہووے تو اوتھے بولنا حق ہے یہ شریعت اچھا گردن اڑا دیتی شور اٹھا کہ حضرت عمر نے ناک قتل کر دیتا ہے فیصلہ پھر حضور دے کول تے میرے آقا فرماندے نے عمر کی کر چھڈائی
پہلے تا ظالم کوئی منن واسطے تیار نہیں ہے تے اج گواہ بھی کوئی نہیں ہے تے تسی گردن اڑا دیتی ہے۔ عمر پہلے بھی تے بڑیاں بدتمیزیاں کر دے پین، اے بدبخت پہلے بھی شرارتاں کر دے پینے، کیڑا دن ہے جڑا نہ ظلم میرے تے کوئی نہیں کیتا، جے اگر میری گل نہیں منی تا کوئی گل نہیں ہے، تو گردن ہی اڑا دیتی ہے۔ تے اللہ فرماندے نے سونیا سارے توڑے نال نے میں اللہ عمر دے نال۔ پنجواں سپارہ اللہ بول کے کہندے فلا وربک فلا وربک ہائے ہائے فلا وربک قسم تینوں تیرے رب دی، رب بھی آپ ہے تے قسماں بھی آپ آ چکدا ہے، کندی خاطر عمر دی خاطر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونیا مومن نہیں ہو سکتا، مینوں ادرب ہومن دی قسم، لا یؤمنون مومن نہیں ہو سکتا جیڑا آدھے جھگڑاں دے اندر، آدھی تنازعات دے اندر، آدھیاں لڑائیاں دے اندر حتی یحکموک فیما شجر بینہم توانوں منصف نہ مننے، توانوں جج نہ مننے، میرا بھی اعلان پیا کرنا کہ وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سونیا تیرے آمن تو پہلے جو ہو گیا ہو گیا، ہن میرا بے اعلان کرنا کہ ساری کائنات نو فیصلے تواڈے مننے پین گے۔ ہن جہاں تک میری خدائی ہوے گی تواڈی مصطفائی ہوے گی، میرے حکم دا انکار تواڈا انکار ہوے گا، میں رب العالمین تو رحمت للعالمین۔ اچھا اللہ نے پوری آیت اتار تے فرمایا سونے انہاں نوں آکھ دیو، حضرت عمر نے جیڑا ہے گردن اڑائی نا، صرف منافق دی نہیں، اس آیت دے تحت کافر بھی ہو گیا۔ کیوں کہ منافق تو پہلے ہاں ہی ہاں نا، جدو نبی نے فیصلہ کر دیتا یہودی دے حق وچ، اگر ایماندار ہوندا تینوں من لینا چاہیدا بھی ٹھیک ہے، نبی نے کر پہلے منافقت جدو نبی دے کول آیا تو قرآن دی ایس آیت دے مطابق وہ کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سونے جڑا فیصلہ تسی کر دیو اس فیصلے تے اگر کوئی عمل نہ کرے تہاڈی گل نہ مننے تو وہ کافر ہو جاسی۔ لا یؤمنون وہ ایماندار نہیں رہے گا۔ تو پھر سنیو سنو ابو بکر دے متعلق میرے نبی دا فیصلہ ہے کہ میرا یار ہے، بول بول اچھی بول، میرا یار ہے۔ حضرت عمر نو مانگ لیا، فیصلہ ہے میرا یار ہے، عثمان دورہ داماد ہے، نبی دا یار ہے، علی نبی دا یار، معاویہ نبی دا یار، طلحہ نبی دا یار، زبیر نبی دا یار، ابو ہریرہ نبی دا یار، 1,44,000 سارے صحابہ میرے نبی دے یارن۔ اے خدا دا بھی فیصلہ ہے، مصطفیٰ دا بھی فیصلہ ہے۔ کافر میں نہیں آکھا، انو غیر مسلم میں نہیں آکھا، بس جڑا خدا دے فیصلے تے مصطفیٰ دے فیصلے تے راضی نہیں، ابو بکر عمر عثمان و طلحہ زبیر معاویہ نو نہیں مندا، او میرے نبی دے فیصلے نو، میرے نبی دے فیصلے نو نہیں مندا۔ جڑا میرے نبی دے فیصلے نو نہیں مندا او کائنات دا بدترین غلیظ ترین کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جمیاں آدھے آپ نو مومن رکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام نہ پیار کرنا پیسی، محبت کرنی پیسی، کیونکہ میرے نبی دا
فیصلہ ہے کہ مینو آدے یار بڑے پیارے ہیں، کس ایک دی کوئی توہین کرے وہ کالے رنگ دا بلال ہی کیوں نہ ہوئے لوگو، بلال دی لگی ہوئی جتی دے نال جڑی مٹی ہے میری ان دے اتو بھی جان قربان ہے، میری ان دے اتو بھی جان قربان ہے۔ اس واسطے سارے صحابہ میرے نبی دیاں اکھاں دے تارے ہیں، جڑا نبی دے فیصلے نو نہ مننے وہ دائرہ اسلام تو خارج ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جدو بھی کسی دی زبان وچ وہ گل سنو میں ابو بکر نو نہیں مننا، میں عمر نو، میں عثمان نو، میں طلحہ زبیر و معاویہ نو نہیں مننا، میاں سی فیصلہ کون کرن والے ہیں؟ قرآن نے انہاں دے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے، نبی دی زبان نے فیصلہ کر دیتا ہے، وہ جنتی لوگ ہیں۔ اس واسطے سارے نال پیار کرنا ضروری ہے، اور اے ایمان دا ایک جز ہے۔ کسے بھی تھان تے کسے بھی جگہ تے اگر کسے صحابی دی توہین ہوندی پئی ہوئے، بولن دی طاقت رکھتے ہو تو رو بول پو، اے حق ہے۔ نہ بول سکو تو چپ کرتے کنارہ کشی کرو، اتھے رکو نہ، ان دی گال نو سنو نہ، ایسے بندے نہ یارانہ نہ رکھو جڑا نبی دے صحابہ نو گالی دیندا ہوئے یا نبی دے صحابہ نو اچھا نہ سمجھتا ہوئے۔ خدا دے واسطے اگر ادھی ایمان نو بچانا چاہندے ہو، نبی دی محبت لینا چاہندے ہو، کل قیامت ہے دن حضور دی شفاعت لینا چاہندے ہو، خدا دا واسطہ نے چند دنوں دی زندگی ہے، نبی دے ہر یار نال پیار کرے ہے، تے جڑا نبی دے کسے ایک یار نال دغا کرے، دھوکھا کرے، بےایمانی کرے، انہاں دی توہین کرے، خدا دا واسطہ نے اندے تو دور ہو جاوے، بھاویں سکا پیو ہی کیوں نہ ہوئے تے بھاویں سکا بھائی کیوں نہ ہوئے۔ بس انہاں گلاں تے میں ادھی گفتگو نو ختم کرنا، دیر آج میرے خیال کافی ہو گئی، تاخیر دی معذرت، آئندہ جمعے انشاءاللہ تھوڑے یہ اور جلدی آوے، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیان ہوئے گی، اور تھانوں میں دساں گا قرآن اور حدیث دے حوالے نال کہ حسین کون ہے۔ اسی مرسیاں وچ سنا نا، مرسیاں وچ، قوالیاں وچ، گانیاں وچ نہیں، میں انشاءاللہ تھانوں قرآن دے وچ حضرت حسین دی شان سناواں گا، نبی دی زبان دے اندروں حضرت حسین دی شان بیان کراں گا تاکہ تانوں پتہ لگے حسین ہاں کون، کیڈا اللہ ہا، کیڈا افضل ہا، کیویں جڑا ہے جنتی نوجواناں دا سردار ہا۔ اللہ تعالی عمل کرنے دی توفیق دے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔